کلپ نمبر 900۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 71 سے 72 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ ترجمہ، اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کی جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، بلکہ محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کسی طرح بھی پوجے جانے کے مستحق نہیں اسے پوجتے ہیں۔ یہ شدید ظلم ہے، اور جو شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچا سکے جس کا یہ شرک کرنے کی وجہ سے مستحق ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے۔ قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جہالت کے ساتھ ساتھ کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم انہیں سنایا جاتا ہے جس میں احکام کا بیان اور حلال و حرام کی تفصیل ہے، تو تمہیں کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار واضح طور پر نظر آئیں گے، اور غیظ و غضب سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں انہیں لپٹ جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں سے فرما دیں، کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس غیظ اور ناگواری سے بھی زیادہ ناپسند ہے جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ دل کا آئینہ اور مومن کی علامت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سن کر چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا مومن ہونے کی علامت ہے، اور حمد و نعت سن کر منہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔ جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ یاد رہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا افضل ترین نعمت اور اعلیٰ ترین عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندے کو ابدی سعادت حاصل ہوگی، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے جنت کی عمدہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، جبکہ توحید و رسالت کا انکار کرنا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنا ایسے بدترین اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لیے بدبخت بن جاتا ہے، اور اسے جہنم کے انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام اقوال، افعال اور اعمال سے بچے جو کفر و شرک اور توحید و رسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے، اسلام کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے بچے، نیز گمراہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے دور بھاگے اور انہیں خود سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سے بغض رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔